نوازش ہے آپ کی صاحبان علم کے درمیان مجھے اس بات کا اذن دینا کہ میں کچھ کہوں، اور کہنا بھی منتظر نقوی کے لیے ہے. اور اگر سوچئے تو جسمانی اور زمانی طور پر تو میری ان کی ملاقات شاید بہت دنوں سے نہیں ہوئی، لیکن ان کے ذکر سے واقف رہی، ان کا ذکر ہوتا بھی رہا. میرے بھائی کے وہ کلاس فیلو رہے کچھ دن، جب وہ کچھ دنوں کے لیے گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد منتظر اپنے ایم اے کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور آئے. میں اس وقت گورنمنٹ کالج میں تھی، لیکن ان کے گورنمنٹ کالج لاہور آنے سے پہلے منتظر کی اور ہماری ملاقات جو ہوئی وہ ان مباحثوں میں ہوئی جو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اس وقت ہوتے تھے. افسوس کہ اس وقت کی جو ایک روایت تھی، ایک بڑی تہذیبی روایت تھی. میں سمجھتی ہوں جوان ذہنوں کو فکر اور مطالعے کی دعوت دینے کی ایک صورت تھی. اب وہ ختم ہوئی، سب کچھ سیاست زمانہ کے نظر ہوا. اب تقریر کم ہوتی ہے اور ہم دشنام ترازی، الزام ترازی اور اس سے بھی زیادہ کردار کشی کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ جس قدر اختلاف میں ہماری زبان تہذیب سے نیچے ہوتی چلی جائے گی، ہم خود اتنے ہی اونچے ہوتے چلے جائیں گے. مجھے اطمینان اور خوشی اس بات کی ہے کہ میں ان کو منتظر کہوں گی. وہ ہوئے تو علامہ منتظر نقوی میرے لیے، لیکن منتظر نے اپنے علم کا، جسے کہتے ہیں، بہت اچھا استعمال، بہت اچھا فرض ادا کیا. تحصیل سے اور تحصیل کے بعد ترسیل، اور ترسیل سے تبلیغ تک. میں سمجھتی ہوں وہ انتہائی نیک نیتی اور پاک بازی کے ساتھ علم اور تاریخ سے پیوستہ رہے. ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں بھی کسی جگہ کی تاریخ پسند نہیں آتی، یا تاریخ کا کوئی دور پسند نہیں آتا، یا تاریخ کا کوئی واقعہ پسند نہیں آتا، تو ہم اپنی تاریخ مسخ کر دیتے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا. میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ اجتماعی یادداشت کا نام ہے، تاریخ اجتماعی ضمیر کا نام ہے. تاریخ کسی کے مٹائے نہیں مٹتی، کسی کے مسخ کیے ہوئے مسخ نہیں ہوتی. میں منتظر نقوی کی اس بات کی قائل ہوں کہ انہوں نے تاریخ کو ایک دستاویز سمجھ کے، انسانی زندگی کے تجربے کی دستاویز سمجھ کے، اس کو بہت سنبھال کر سمجھا. میں نے یہ لفظ بہت جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اس کو سنبھال کر سمجھا، کیونکہ جتنا ہم سمجھنے میں تعصب برتتے ہیں، جتنا ہم سمجھنے میں نفرت کو برتتے ہیں، جتنا ہم سمجھنے میں دشمنی کو برستے ہیں، تو سارا علم وہیں ختم ہو جاتا ہے. وہ علم جو آدمی کو علم نہ دے سکے وہ صفاقی ہے، وہ ظلم ہے. کیا کہنے. منتظر نے جانے میں جلدی کر دی، اس سے چھوٹے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے حصے کا کام تھا اس کو کس خوش اسلوبی سے میں اسے کم عمری کہوں گی، اس کم عمری میں پوری کر دی. وہ سرخرو گئے تاریخ سے، وہ سرخرو گئے علم سے، اور وہ سرخرو گئے اپنے آپ سے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغیر شرمندہ ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ہم جہاں پہنچے ہیں، ہم جہاں پہنچے ہیں وہاں ہم دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو تو بہت تیار رہتے ہیں، اپنی آنکھ میں آنکھ ہم سے نہیں ڈالی جاتی. منتظر میرے ساتھی ہیں، اور مباحثوں سے ہماری ان کی ملاقات شروع ہوئی تھی. انہوں نے مجھے بہت بہت بڑے
القاب سے تقریر کے معاملے میں یاد کیا. میں سمجھتی ہوں اس وقت تو میں دوستانہ خوش مذاقی سمجھتی تھی, اور جس دن سے منتظر کے جانے کی خبر سنی ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ تو مجھے بہت تمغے دے گئے. بنت زینب کہتے تھے مجھ کو. اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے. کیا بات. اور آپ دیکھیے کہ زینب ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. زینب ایک آواز کا نام نہیں ہے. کاش کہ ہم جناب زینب کو سمجھ سکیں, سیدہ زینب کو سمجھ سکیں. وہ اس فکر کا نام ہے جو خوف سے اپنا موقف نہیں بدلتی. کیا کہنے. جس کے سامنے اس کے پیاروں کا خون پانی سے ارزاں کر دیا جائے مگر وہ اپنے اصول پر کسی قیمت پر رد و بدل کرنے کو تیار ہے. یہ تاریخ وہ دیتی ہے آپ کو جو تاریخ جذباتیت نہیں سکھاتی, تاریخ حساس ہونا سکھاتی ہے. اور ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو صرف جذباتیت کے لیے استعمال کرتے. تاریخ نے ہمیں آج تک حساس نہیں کیا, ہمیں آج تک اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شکست کو قبول نہیں کرتا وہ فتح کے معنی جان نہیں سکتا. فتح پانے کے لیے ضروری ہے کہ شکست سمجھ میں آتی ہو. بہت منتظر کی کتنی باتیں مجھے یاد آتی ہیں اب ان کے اور میرے درد. اچھا ایک بات اور بھی ہے, اس وقت میں اور وہ اکٹھے مباحثوں میں ہوتے تھے, گفتگو کرتے تھے, مل کے بیٹھتے تھے, چائے کی پیالی پیتے تھے. برسوں بعد مجھے ملے تو میں نے انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کہا کہ آپ تو کافی پئیں گی. میں کہا جی. بولے ابھی بھی کالی پیتی ہوں. کالی پیتی ہیں؟ میں کہا اپنی رنگت کیسے بھول جاؤں. اس سے بھی زیادہ پرلطف جملہ ان کا جو کسی کے احساس کو زد نہ پہنچائے وہ ضرور سنانا چاہوں گی. میں نے لاہور کالج میں نیا پڑھانا شروع کیا تو منتظر مجھ سے ملنے آئے اور کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر بھیجا زیارت کا منتظر. میں اس وقت کلاس میں تھی. میں نے اسی کرنے پر انہیں جواب لکھ کر بھیجا کہ تازیہ آنے میں ذرا سی دیر ہے. کیا کہنے. اور یہ دیکھیے کہ آج تو ہم نے اپنے آپ کو اس لیے بھی الگ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے عقیدوں سے پہچانتے ہیں. کبھی ہمارا یقین ایک تھا. اگر یقین ایک ہوتا ہے راستے مختلف ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی راستے پر چلے گا. کیوں چلے گا؟ علم اور شعور مختلف راستے سکھاتے ہیں. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ منتظر جیسے علم اور تاریخ کا شعور رکھنے والے ہمارے پاس بہت کم لوگ تھے اور وہ ہم سے چلے گئے ہمارے پاس سے تو ہمیں غریب کر گئے تاریخ کے شعور کے علم کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے جی